خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہماشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب آج سیکھنا شروع کریں گے۔ سیکنڈ کنگز سیکنڈ چیپٹر۔ عزیزو، سیکنڈ چیپٹر کا آغاز جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ لکھا ہے کہ جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا۔ نہایت ہی اہم ٹائم ہے ہسٹری میں، تاریخ کے اوراق میں۔ ایک دو وضاحتیں، کلیریفیکیشنز بتاتا چلوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بگولا ہے وہ کوئی ورل وینڈ نہیں ہے جیسا کہ عام خیال کیا جاتا ہے، بلکہ جو عبرانی ورڈ ہے سیرا کا، وہ سٹارمی ونڈ بنتی ہے، یعنی طوفانی ہوا۔ وہ بگولے والی ورل ونڈ نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ عزیزو کہ آج کل ہر چیز کو سائنٹیفکلی، سائنسی طور پر جانچا جاتا ہے، اور میریکلز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ریشنل یا توجیہ پیش کی جاتی ہے، اس کو کسی طرح جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طور پر اس کا جواز پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوا ہوگا یا ایسے ہوا ہوگا۔ ایسا کرنے سے میرے خیال میں اس میریکل کی، اس معجزے کی جو روحانی اہمیت ہے، جو خدا کی طرف سے ڈیوائن الہی برکت ہے، وہ کم کر دی جاتی ہے، اور انسانی سوچ کے مطابق، لامحدود سوچ کے مطابق اس کا کوئی جواز پیش کر کے اس کو ریشنلائز کرنا در حقیقت اسے معجزے سے کم کرنے کے مترادف ہے، جو میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اس کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے۔ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو اس کو آسمان پر لے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو عزیزو جو عبرانی ٹرم ہے وہ ہے شمائم۔ شمائم کا مطلب ہے آسمان، پلورل میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کس آسمان میں، اس آسمان میں جو کہ فردوس ہے، جو کہ تیسرا آسمان ہے، یا اس آسمان میں جو کاسموس ہے، جہاں پر سٹارز اور پلانٹس ہیں، جہاں پر ایٹماسفیئر ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم آگے بات چیت کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایلیا کا اٹھایا جانا در حقیقت اینڈ آف این ایرا ہے۔ وہ ایرا، وہ ٹائم پیریڈ جو ایلیا کا تھا، اور اس سے اب ہم ایک نئے ایرا میں، ایک نئے ٹائم پیریڈ میں موو کر رہے ہیں، جہاں پر الیشا ہمیں نظر آئے گا۔ الیشا کو کیوں چنا گیا؟ الیشا کو ان ہزار نبیوں میں سے، انبیاء زادوں میں سے جو اسرائیل میں موجود تھے، ان میں سے کیوں چنا گیا؟ اس لیے عزیزو کیونکہ الیشا جو تھا وہ الائجہ کے ساتھ، ایلیا کے ساتھ بڑا فیئرسلی اس کی کمٹمنٹ تھی، بہت زیادہ پرجوش تھا اور مخلص تھا۔ مخلصی جو ہے دیٹ از دا کی ٹرم، اور یہ وہی مخلصی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع میں تھی، جوشوا میں تھی، جو موسیٰ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب موسیٰ کی ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور نہیں بلکہ یشوع کو ہی اس کے جانشین کے طور پر، اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر لایا گیا۔ تو ایلیا یہاں سے جا رہا ہے، ایلیا کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے، تو اور کوئی نہیں، الیشا ہی چنا جا رہا ہے، کیونکہ الیشا اس کا رائٹ فل جانشین ہے۔ اس باب میں کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایلیا اور الیشا کٹھے جو ہیں وہ یرو کی جانب جا رہے ہیں۔ راستے میں بیت ایل میں ان کو کچھ انبیاء زادے ملتے ہیں، اور وہ الیشا سے کہتے ہیں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو یعنی ایلیا کو اٹھا لے گا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، اور تم چپ رہو۔ وہ کیوں انہیں چپ رہنے کا کہتا ہے؟ اس لیے عزیزو کہ ایلیا اور الیشا اس ایونٹ کو، ایلیا کے اٹھائے جانے کو، کوئی پبلک ویوئنگ کا کہ لوگ آ کر مجمع لگا لیں، ایسا اسپیکٹیکل، ایسا نظارہ نہیں چاہتے تھے۔ الیشا ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء زادوں کو بھی چپ رہنے کا، خاموش رہنے کا، گپت رہنے کا کہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا جب بیت ایل سے آگے یرو کی طرف جاتا ہے تو وہ
علیشا کو بھی یہاں پر چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن علیشا ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ خداوند کا نام لے کر ایک منت، ایک قسم کھاتا ہے کہ وہ ایلیا کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس باب میں آگے، یہاں پر پھر وہی واقعہ رپیٹ ہوتا ہے کہ انبیاء زادے جو ہیں وہ آ کر پھر علیشا سے کہتے ہیں، ایلیا کے رخصت ہونے کے حوالے سے، خداوند کے پاس جانے کے حوالے سے، اور علیشا انہیں بھی خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا دوبارہ علیشا سے کہتا ہے کہ وہ یہاں پر رک جائے، لیکن علیشا ایسا نہیں ہونے دیتا۔ and they walk towards Jordan، وہ یردن کی جانب جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء زادے بھی کافی کیوریس ہیں، کافی انکویزیٹیو ہیں، کافی اینکشس ہیں۔ عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ علیشا اور یہ تمام انبیاء زادے ایلیا کے او میں ہیں، اس کو بہت زیادہ ریویئر کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور اب ان کا یہ ہر دل عزیز نبی، ان کا یہ پیارا لیڈر ان کے سامنے سے اپنی اگلی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح ایلیا کو اپنے پاس بلائے گا، کیا وہ اسی طرح وفات پائے گا جس طرح موسیٰ نے پائی، اور پھر اس کے بارے میں کوئی نہیں جانے گا کہ اس کی قبر کہاں پر ہے، وہ یردن کی جانب جا رہا ہے، کیا اس بیابان میں کہیں کوئی جانور تو اس کو پھاڑ نہیں کھائیں گے، کیا وہ پیسفلی اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جائے گا۔ یہ سارے سوالات ہوں گے ان کے ذہنوں میں، اور بھی کئی چیزیں ان کے ذہنوں میں، خیالوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے ذہن میں پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور 17ویں آیت ہے۔ 1 Thessalonians 4:17 لکھا ہے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ عزیزو، یہ جو ریپچر ہے جس کا کلیسیا کے حوالے سے ذکر اور مناسبت ہے، اسی ریپچر کی طرح کم و بیش، مور اور لیس، ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا بھی خداوند کے ساتھ جائے گا۔ میں یہاں پر ریپچر کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کر رہا کہ وہ پری ٹرب ہے، مڈ ٹرب ہے یا پوسٹ ٹرب ہے۔ کلام مقدس اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ مصیبتوں کے بعد میں، ٹریبولیشنز کے، اعزار رسانیوں کے بعد ہی میں ریپچر یا کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے۔ قہر سے، جی ہاں، قہر کے پیالے انڈیلے جانے سے پہلے البتہ یہ واقعہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کا فوکس، آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہوا میں اڑنے کا ذکر ہے کلیسیا کا، اسی طرح ایلیا بھی اس کلیسیا کے سر گروہ کی طرح ہوا میں خداوند کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایلیا اپنی اس چادر کو، اپنی اس پریئر شال کو، جسے تالیت کہا جاتا ہے، ایک سکارف کی طرح استعمال کرتے ہوئے پانی کے اوپر، دریائے یردن کے پانی کے اوپر مارتا ہے، اور دریائے یردن کا پانی 2 حصوں میں پاٹ جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایلیا اور علیشا خشک زمین میں سے چل کر یردن کے دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا علیشا سے بڑی فرینکلی یہ کہتا ہے کہ اس سے پیشتر میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ علیشا اس سے کہتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تیری روح کا دونا حصہ، ڈبل پورشن مجھ پر ہو۔ ایلیا جانتا ہے کہ اب وقت بہت نزدیک ہے۔ عزیزو، ایلیا چونکہ ان 2 گواہوں میں سے بھی ہے جو اینڈ ٹائمز میں، آخری وقت میں ہمارے سامنے زمین پر ہوں گے، اور اس وقت بھی وقت بہت کم ہوگا جس وقت یہ 2 گواہ ایلیا اور موسیٰ زمین پر مخالف مسیح اور مخالف مسیح کے سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ عزیزو، جب ہم بات کر ہی رہے ہیں آخری وقت کی، تو میں اس حوالے سے بھی بتاتا جاؤں کہ
جو ویریس لیولز آف پروفیٹک انسپریشن ہیں، یعنی پاک روح کے حوالے سے جو مختلف درجات ہیں، لیولز ہیں، بزرگ ریبائز، بزرگ چرچ پاسٹرز ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس سین میں ہمیں انبیاء زادے نظر آتے ہیں، وہ فرسٹ لیول پر ہیں، پھر ہمیں علیشہ نظر آتا ہے، وہ سیکنڈ لیول پر ہے، اور تھرڈ لیول پر ایلیاہو یعنی ایلیا ہے، اور اسی لیول پہ یا اس لیول سے بھی بلکہ اوپر کچھ لوگ موسیٰ نبی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس خداوند کے ساتھ بات کی تھی۔ عزیزو، آئی بلیو، میرا یہ ماننا ہے کہ آخری وقتوں میں جس وقت یہ گواہ آنے والے ہوں گے، اور جس وقت کے بارے میں دانیل کی کتاب میں ڈینیل 12:4 میں لکھا ہے کہ تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بتھیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی، یعنی دانش بہت بڑھ جائے گی، حکمت زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ اور پھر ہم یوئیل کے حوالے سے اس پروفیسی کو، اس نبوت کو جانتے ہیں جس کا اعمال کی کتاب میں، ایکٹس میں بھی دوبارہ ذکر ہے، جوئل 3:1 میں، کہ پھر میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ تو عزیزو، آئی بلیو، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ وقت بہت قریب ہے۔ بہت سے خداوند تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیوں کو خداوند تعالیٰ اپنے ویژنز، اپنے خواب، اپنے رویا دکھانا شروع کر رہے ہیں، جو کہ بڑے ایگزیکٹ ہیں، جو کہ بڑے پریسائز ہیں، جو پورے من و ان ایسے ہی پورے ہوتے ہیں جیسے خداوند تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کئی لوگ ان باتوں کو غلط بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ملکی حالات، دنیاوی حالات دیکھ کر اپنی رائے کو خداوند تعالیٰ کی مرضی، خداوند تعالیٰ کی رویا، خداوند تعالیٰ کی طرف سے دکھایا ہوا خواب کہہ کر لوگوں سے اپنی ذاتی بڑائی چاہتے ہیں۔ عزیزو، خداوند تعالیٰ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو جو خواب، جو رویا، جو نبوت دیں گے، وہ بالکل من و ان بعین ایگزیکٹلی سچی اور پوری ہوگی۔ اس میں کوئی ویگنس نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اچھا، میں علیشہ کے حوالے سے بھی آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ علیشہ نے ڈبل پورشن، دونا حصہ کیوں مانگا اس پاک روح کا۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب باپ عبرانی کلچر میں، ہیبرو کلچر میں، بائبل کے کلچر میں اپنے بچوں کو وصیت دیتا تھا تو پہلوٹھے کو دونا حصہ، ڈبل پورشن ملتا تھا۔ جیسے ہم یعقوب کی مثال سے واقف ہیں، جو اس نے یہودا کے ساتھ کیا اور جو اس نے افرایم کے ساتھ کیا۔ اس کے حوالے سے ریفرنس جینیسس 48 اور 49 ہے، پیدائش 48 اور 49، لیکن میں اس کو نہیں پڑھوں گا، میں نے اس کو پہلے بہت تفصیل سے بتایا اور سکھایا اور سمجھایا ہوا ہے۔ عزیزو، ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جس کی میراث ہوتی ہے اس کو وہی ملتی ہے، اور علیشہ اس اچھی میراث میں سے جو ایلیا کے پاس تھی، جو خداوند کی پاک روح تھی، وہ اس میں سے اپنا وہ حصہ مانگ رہا ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا اچھا حصہ ہے۔ عزیزو، ہم نے بھی اپنے باپ سے اچھا حصہ مانگنا ہے۔ اس نے کہا ہے، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں پاک روح کیوں نہ دے گا۔ آئیے ہم سب اپنے لیے خداوند کی پاک روح کو مانگیں، وہ پاک روح جو ہمیں برکت دے، وہ پاک روح جو ہماری مدد کرے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند